السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 693 693 سورۃ الکہف، آیت 92 تا 93، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ ثم پھر اتبع وہ پیچھے لگا، سببا ایک راہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا، بینا درمیان، السدین دو دیواروں کے یعنی دو پہاڑوں کے، وجدا تو اس نے پایا، من دونہما ان دونوں کے اس طرف، قومن کچھ لوگوں کو، لا یکادون نہیں قریب تھے، یفقہون کہ وہ سمجھ سکتے، قولن کوئی بات۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان آیات میں حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا واقعہ ہے۔ ایک مغرب کی طرف گئے اور ایک مشرق کی طرف گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی بات کی اور واقعہ بیان کیا۔ یہ تیسرا سفر ذوالقرنین کا شمال کی جانب تھا یا جنوب کی جانب، اللہ رب الرحمن نے یہ نہیں بتایا۔ ذوالقرنین کے کل 3 سفروں کا یعنی 3 ٹرائیول آپ کہہ لیں، 3 سفروں کا ذکر ہے، ایک مغرب کی جانب اور ایک مشرق کی طرف، اور یہ ہے تیسرا سفر۔ لیکن اللہ رب الرحمن نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ شمال کی طرف گئے یا جنوب کی طرف۔ اب اللہ نے یہاں یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو جی اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے بتا دے اور جو چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپا لے۔ اب اس میں ایک سے زیادہ کئی حکمتیں کہ اللہ رب الرحمن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف سفر پر گئے۔ اور ان حکمتوں میں سے اگر ہم دیکھیں، سوچنا سمجھنا، یہ ہمارے اوپر کوئی قید تو نہیں ہے کہ ہم سوچ سمجھ نہیں سکتے، تو اس کی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو پائے کہ یاجوج و ماجوج کس طرف ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین شمال اور جنوب کا بتا دیتے تو ایک اندازہ قریب لگایا جا سکتا تھا کہ یاجوج و ماجوج شمال کی جانب ہیں اگر شمال کی طرف گئے، یا جنوب کی طرف گئے تو یاجوج و ماجوج جنوب کی طرف ہیں، اور اللہ رب الرحمن جو خود حکمتیں وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو پوشیدہ رکھا، اور یہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچنا اور وہاں ایک قوم کا موجود ہونا، اور پھر وہاں یاجوج و ماجوج کے حوالے سے
ایک بہت بڑی تانبے اور لوہے کی دیوار کا بنایا جانا، ہاں جی، جو جناب ذوالقرنین نے بنائی، اس کا ذکر آگے کی آیات میں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قوم بھی یاجوج و ماجوج ختم ہو چکی اور یہ دیوار ذوالقرنین بھی ختم ہو چکی، جبکہ یہ کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور ان کے درست نہ ہونے کی وجہ خود قرآن مجید کی آیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، اور یہ دیوار ذوالقرنین کسی نے نہیں دیکھی۔ دیوار چین ہو، ہاں جی، یا اس طرح کی دیگر دیواریں یا دروازے، وہ دنیا والوں نے دیکھ رکھے ہیں، اور ان دیواروں کے آس پاس کوئی یاجوج ماجوج بھی نہیں بستی۔ تو جناب ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی یاجوج و ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے۔ اب بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ دیوار ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا علاقہ یہ روس کے علاقوں میں سے کوئی علاقہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تاتاری یہ یاجوج و ماجوج تھے، اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ مغل یا ترک یہ یاجوج و ماجوج تھے، لیکن یہ تمام کی تمام باتیں گھڑنتو ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی ان میں سے درست نہیں ہے۔ تاتاریوں کو جو ہے وہ یاجوج ماجوج قرار دینا، یا مغل اور ترکوں کو یاجوج ماجوج قرار دینا، یا دیوار ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کو روس کے کسی علاقے میں قرار دینا، یہ تمام باتیں اندھیرے میں تیر پھینکنے والی بات ہے، مطلب گھڑنتو ہیں۔ اور اس پر جو کچھ بائبل سے یا دیگر کتابوں سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ تمام بھی اپنے مقام پر اپنے آپ میں من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے جناب ذوالقرنین نے دیوار بنائی۔ وہ کون سا علاقہ تھا، شمال تھا، جنوب تھا، اللہ آپ جانتا ہے۔ اور کیا مغل یا ترک یا تتاری یہ یاجوج و ماجوج تھے؟ تو جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ تو ہائے ہماری بربادی، یعنی کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ تو یاجوج و ماجوج تتاری یا مغل یا ترک نہیں تھے، ہاں جی، اور یاجوج و ماجوج کہاں پر ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے اندر باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937 2937 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اللہ رب الرحمن حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن سے مقابلہ ناممکن ہے، ہیں جی، تو اب ایسا کرو کہ مومنوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر جا کر محفوظ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالے گا، وہ نکلیں گے، دوڑتے آئیں گے، چشموں کے چشمے پانیوں کے منٹوں میں پی کر ختم کر دیں گے، ہیں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان وہ کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دعا کریں گے تو اللہ رب الرحمن یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، یعنی کوئی ایسا پھوڑا پھنسی نکلے گی یا ایسا معاملہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور یہ یاجوج و ماجوج نامعلوم سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کتنوں میں ہوں گے، یہ سب کے سب یکمشت ہلاک ہو کر مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان جو ہے وہ کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین جو ہے یاجوج ماجوج کے مردہ جسموں اور ان کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ بڑے بڑے پرندے وہ آئیں گے اور ان یاجوج و ماجوج کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر، ان کے مردہ جسموں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک کر آئیں گے، اور پھر بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ برسائے گا تو یہ بارش یہ کرے گی کہ زمین جتنی گندی ہو چکی تھی، زمین کو یہ بارش دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، اور اس فتنے یاجوج ماجوج کا دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایک حدیث کے مطابق آسمان کی طرف تیر ماریں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس پلٹیں گے، تو یہ یاجوج و ماجوج بے وقوف سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ تو جب یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا پھر ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی۔ ہاں جی، ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی، ایک بکری کا دودھ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا، اور یہی حالات دنیا میں ہر طرف امن و چین اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، یہاں تک کہ پھر آخر پر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس ہوا کی وجہ سے ہر مومن مسلمان کی موت واقع ہو جائے گی، اور دنیا میں پیچھے بچیں گے کافر اور مشرک اور بے ایمان جو سر عام زنا کریں گے، اور انہی کافروں، مشرکوں اور زانیوں، بے حیاؤں، بدکاروں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیوار ذوالقرنین وہ بھی، یا دیوار یاجوج و ماجوج وہ دنیا میں اب بھی موجود ہے 2020 میں، اور یاجوج ماجوج آج بھی زندہ موجود ہیں۔ جب اللہ چاہے گا تو یہ باہر نکلیں گے اور زمین میں دنگا اور فساد کریں گے۔ اور اسی طرح یاجوج ماجوج ہیں کون؟ جنات ہیں، ہاں جی، شیاطین ہیں، کون سی مخلوق ہیں؟ تو اس حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم کتاب الایمان میں 222 اور بخاری 6530 کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا آدم، اے آدم جی، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک سعدیک، ہر خیر اے پروردگار تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے آگ والی جماعت کو نکالو۔ آدم پوچھیں گے آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، ہاں جی 999، ہر 1000 میں سے 999، تو یعنی ہر 1000 میں 999 کو جہنم کے لیے علیحدہ کر لو، یہ ہے آگ والی جماعت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، اور جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ تو صحابہ پر یہ بات بڑی شاق گزری، انہوں نے کہا کہ ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن من یاجوج وماجوج 1000 ومنکم رجل، خوش ہو جاؤ، یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اس سے معلوم ہوا یہ بھی آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ انسان ہیں،
پرلے درجے کے شیطان اور شرارتی دنگا فساد کرنے والے لوگ تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی لوہے اور تانبے کی، اور آج تک یہ وہاں بند ہیں۔ شرارتی لوگ تھے، دہشت گرد تھے، دنگا فساد، لوٹ مار، قتل و غارت، بدماشیاں کرنے والی قوم تھی، لہذا ان کو یہ سزا ہوئی اور یہ اس دیوار کے پیچھے بند کر دیے گئے۔ اب بعض کم عقلوں یا بعض بے وقوفوں نے کہا کہ دیوار یاجوج و ماجوج یا دیوار ذوالقرنین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یورپین سائنسدانوں نے یا یورپین لوگوں نے دیوار یاجوج ماجوج کو یا خود یاجوج ماجوج کو ڈھونڈ نکالا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس تو جناب سائنس کے بڑے سسٹم موجود ہیں، جی ان کے پاس ریڈار موجود ہیں، ان کے پاس ہوا میں موجود سیارے موجود ہیں اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنس موجود ہے۔ اگر دیوار یاجوج ماجوج اور یاجوج ماجوج کا وجود ہوتا تو کافروں نے تو سائنسدانوں نے تو یہ کب کا ڈھونڈ نکالا ہوتا۔ تو جواب یہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوگا نا، وہ قرآن کی آیات پڑھ کر یہی کہے گا آمنا و صدقنا، یا کم عقل بے ایمان وہ ٹائیں ٹائیں کرتا رہے گا، خواہ مخواہ کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے نا، تو جو اللہ کے قرآن نے بتایا وہ سچ، یا جو انگریز کر رہے ہیں وہ سچ۔ سینے میں ایمان ہو تو اعتراض کوئی نہیں، ایمان خراب ہے یا ایمان ہے ہی نہیں تو پھر اعتراضات اور شبہات ایسا شخص پیدا کرتا رہے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک چیز آنکھوں سامنے ہے مگر اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا ہجرت کے موقع پر، اور یہ مثالیں اہل ایمان کے لیے ہیں، جو مومن نہیں ہے وہ نہیں ماننے والا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے موقع پر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے مگر وہ ایک بھی آپ کو نہ دیکھ پایا۔ نبی علیہ السلام غار ثور میں موجود ہے نا، اگر دیکھنے والا جی علماء نے لکھا ہے اگر وہ دیکھنے والا اپنے پاؤں دیکھ لیتا تو غار میں موجود صدیق اکبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ جاتے، مگر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت اور توفیق چھین لی۔ ہاں جی، اسی طرح یہودیوں بنی اسرائیل صحرا میں 40 سال گھومتے رہے مگر وہ اس صحرا سے باہر نہ نکل پائے، اور ارد گرد کی دنیا، لوگ تو سفر کرتے رہے ہوں گے نا، باقی دنیا بھی نہ دیکھ پائی کہ بنی اسرائیل صحرا کے اندر راستہ گم کر چکی ہے، اور جب اللہ نے نکالنا چاہا تو وہ نکل آئے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، تو ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے۔ وہ دجال ہو، یاجوج و ماجوج ہو، زمین سے جانور کا نکلنا ہو، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نزول ہو، یہ تمام باتیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ٹیں ٹیں کیے، چوں چراں کیے، شبہات پیدا کیے ہم ان پر ایمان لائیں۔ یہی تو ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر وہی بات ہے، بھینس کے آگے آپ بین بجاتے رہیں، ہیں جی، تو بھینس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان میں کامل، اکمل اور مکمل بنائے، کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں ایمان لانے، اس کی تصدیق کرنے اور اس مطابق تیاری اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔